انسانوں نے جو ہمیں کامیابی کا مفہوم دیا ہے وہ ہے عزت اور دولت اور شہرت اور حکومت، اس کا مل جانا کامیابی ہے۔ اسی کو لوگ معراج سمجھ کے سفر شروع کرتے ہیں۔ یہ جو آپ کا کرکٹ والا سعید انور ہے، اس کے 3 دن میرے ساتھ لگے پہلی دفعہ، تو یہ مجھ سے کہنے لگا میں یہ سمجھتا تھا کہ عزت، دولت اور شہرت یہ میری زندگی کا مقصد ہے۔ یہ انضمام بھی تھا، یہ بھی تھا، ایک مشتاق تھا، ایک سلیم تھا۔ ان کو 3-4 سال پہلے 3 دن ہمارے ساتھ پہلی دفعہ کٹھے لگائے، تو وہ کہنے لگا میں یہ سمجھتا تھا کہ عزت اور دولت اور شہرت یہ میری زندگی کا مقصد ہے۔ یہی ماحول نے دیا، یہی ماں باپ نے سمجھایا، یہی باہر کی دنیا نے سمجھایا۔ کہنے لگا لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ صرف 22 سال کی عمر میں ساری چیزیں مل گئیں۔ 40 سال تک لوگ دھکے کھاتے ہیں، تب جا کر کچھ دولت کی دیوی مہربان ہوتی ہے، کچھ عزت، کچھ شہرت ہوتی ہے۔ کہ میں تو صرف 22 سال کا تھا، جبکہ لڑکے کیریئر بنانے کے فکر میں ہوتے ہیں، اور میں نے جس چیز کو مقصد سمجھا تھا وہ مجھے 22 سال کی عمر میں حاصل ہو گئی۔ عزت بھی مل گئی، دولت کے ڈھیر لگ گئے، 6 براعظم میں سکرین پہ ظاہر ہو گیا شہرت، عزت، دولت۔ لیکن میں نے دیکھا کہ یہ تینوں چیزیں میرے اندر کی خلاؤں کو پر نہ کر سکی، یہ تینوں چیزیں میرے اندر کے اندھیروں کو دور نہ کر سکیں، میرے اندر کی بے چینی ویسی کی ویسی۔ تو میں یہ سوچنے لگا اگر میری زندگی کا مقصد یہی تھا جو مجھے حاصل ہو چکا ہے، تو پھر مجھے چین کیوں نہیں؟ مقصد کے پانے کے بعد تو سکون آتا ہے۔ بھوک لگی ہو تو روٹی مقصد بن جاتا ہے، روٹی کھا لو تو سکون آ گیا، پیاس میں پانی مل جائے تو چین آ گیا، تھکن میں سونے کو بستر مل جائے تو سکون آ گیا، بھٹکے ہوئے کو راستہ مل جائے چین آ گیا۔ کہ اگر میری زندگی کا مقصد عزت، دولت اور شہرت ہے تو وہ مجھے حاصل ہو چکا ہے، پھر اندر کی ویرانیاں کیوں ہیں؟ 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی، تو اب یہ تنہائی کیوں ہے؟ اسے تو دور ہونا چاہیے۔ یہ وحشت کیوں ہے؟ یہ بے سکونی کیوں ہے؟ اسے تو دور ہونا چاہیے۔ یہی بات مجھے جنید جمشید نے کہی جب وہ اس وقت اپنی موسیقی میں عروج پر تھا اور اس کا گانا ساری دنیا میں سنا جا رہا تھا، تو اس سے مجھے کسی نے ملایا، میں تو اس کو جانتا بھی نہیں تھا۔ تو کراچی اجتماع میں گیا ہوا تھا، تو ایک اس کا دوست لے کر میرے پاس آیا کہ یہ پاکستان کا بڑا مشہور گلوکار ہے، آپ اس سے بات کریں۔ میں نے تھوڑی دیر بات کی تو مجھ سے کہنے لگا کہ ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کا خواب دیکھتا ہے، ایک پاکستانی نوجوان جن رعنائیوں کا خواب دیکھتا ہے، وہ مجھے حقیقت میں حاصل ہے۔ میرے چاروں طرف زندگی رقص کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود میرے اندر اندھیرا ہے، بے چینی ہے۔ یہ کیوں؟ دنیا کے 2 نامور نوجوان اپنی اپنی لائن میں، بالکل چھوٹی عمر میں، یہ نہیں کہ 40 سال کے بعد، 22، 23، 24 سال کی عمروں میں جس چیز کی پوجا کرتی ہے نسل، وہ ان کو حاصل ہو چکی، ہاتھوں میں ہے، لیکن اندر ویرانی ہے۔ پھر وہ سوچتے ہیں کیوں ہے، کس لیے ہے؟ تو مجھ سے کہنے لگا کیوں؟ دونوں کا ایک ہی سوال تھا، یہ کیوں ہے؟ تو سعید نے کہا کہ میں تو پھر اس کے بعد یہ سمجھ گیا کہ میں نے مقصد کے انتخاب میں غلطی کی ہے، یہ مقصد زندگی نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا شکر کرو جلدی پتہ چل گیا، عمر ڈھلنے کے بعد پتہ چلے پھر تو لوٹنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ زندگی بیت گئی، پہنچے تو پتہ چلا منزل تو یہ تھی نہیں، میں کہاں آ گیا؟ تو شام ہو گئی، اندھیرا چھا گیا،
अब वापस कौन लौटने देगा, अब तो कब्र के गढ़े ही हैं। मैंने कहा शुक्र करो तुम्हें अल्लाह ने जवानी में ही समझ नसीब फरमाते। तो जिस चीज को लोग इज्जत, जिसको मकसद बना के सफर कर रहे हैं आज के दौर में, वो इज्जत और दौलत और शोहरत, मेरे भाइयों अल्लाह की कसम ये नहीं है, ये जिंदगी की मंजिल नहीं है, ये जिंदगी का मकसद नहीं है। वो भी कोई मकसद है जो पाने के बाद खो दिया जाए, वो भी कोई मंजिल है जहां पहुंचने के बाद उठा दिया जाए, वो भी कोई घर है जो बनाने के बाद हो जाए, औरों के हवाले करके खुद जाकर पत्थरों में सो जाए। मरेगी तो कब्र के मट्टी में होंगे, ऊपर भी पत्थर। बड़े अरमान आया, बेटों ने बेच बाच के खत्म किया, तकसीम पे लड़ाइयां शुरू हो गई, चलो भाई बेच के जान छुड़ाओ। बाप की जिंदगी गुजर गई, घर बनाते, बच्चों ने बेच के वो अपनी राह ली। तो फिर मकसद क्या है? मज़ीद ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।